محمد سلیم صاحب نے سوال کیا ہے دبئی سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی وہ تشریح سننا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں جو کنٹینٹس ہیں وہ وہی ہیں کہ جو ایک مرید اور مرشد کے مابین ایک بیعت کا نظام ہوتا ہے، کیونکہ لفظ بیعت جو ہے وہ نکلا ہے بکنے سے، بیچنا، فروخت کرنا۔ جو لوگ تصوف سے، قرآن مجید سے واقف نہیں ہوتے، بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کے جاننے والے ہیں، عالم ہیں، لیکن جب مرید اور مرشد کے مابین جو بیعت کی جاتی ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور اکثریت اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یوں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہندوستان، پاکستان میں کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ لفظ بیعت کا بھی مطلب بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 111 میں جو بات فرمائی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے کہ ایک مرید مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ اب مرید اپنے آپ کو بیچتا ہے تو خریدتا کون ہے؟ مرشد اس کو اللہ کے بہاف پر خرید لیتا ہے۔ مرشد اس کو اللہ کے بہاف پر خرید لیتا ہے۔ جب وہ بک جاتا ہے بندہ، تو پھر اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہتی۔ اب وہ چون و چرا نہیں کر سکتا۔ مرشد اللہ کے بہاف پر خرید لیتا۔ دین الہی کی جو تعلیمات ہے، سرکار گوھر شاہی نے دین الہی میں لکھا ہے کہ مرید کے جسم کا تعلق مرشد سے ہے۔ مرشد جو ہے وہ اس کا مالک ہے۔ تم سے نمازیں پڑھوائے یا تم سے جھاڑو دلوائے، کیوں بھائی؟ جو بھی کروائے اس کی مرضی، کیونکہ تم اس کا مال ہو، اس نے خرید لیا ہے۔ اب یہ چشمہ ہے فرض کیا، اور میں نے یہ چشمہ عرفان سے خرید لیا، اس کو پیسے دے دیے۔ اب میں اس کو پہنوں یا نہ پہنوں، میری مرضی، میری ملکیت ہے۔ اور جو قرآن مجید میں آتا ہے نا او ما ملکت، وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ آتا ہے نا قرآن میں کہ اور جو کچھ تمہاری ملکیت میں ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ توبہ میں ایک آیت نمبر 111 میں بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفوس اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ کیا کر لیے ہیں؟ اور خریدنے کے بعد ان کو وہ جنت دے گا۔ اب یہاں پر ایک پارٹی کا ذکر آیا ہے اللہ کا، کہ اللہ نے خریدا ہے،
کسی نے بیچا ہوگا اپنے آپ کو تو ہی اللہ نے خریدا نا. کسی نے اپنے آپ کو بیچا ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ نے خریدا تھا نا. اسی طرح ایک دفعہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے اپنے گاؤں ڈھوک گوھر شاہ میں گفتگو فرمائی، تقریر فرمائی، اور کہا کہ ایک عورت نے کہا تھا مجھے کہ تیرے گھر پہ بازار مصطفیٰ لگے گا جس میں خریدار خود اللہ ہوگا. جو قرآن اور حدیث کے علم سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کون سی خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے. یہ ہے نا قرآن میں کہ مومنوں کو ان کے نفوس کو ان کے مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. اب جب خرید لیا ہے تو اب آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ خرید و فروخت خود بخود نہیں ہوتی. فی نفس ہی اسلام کسی عمارت کا نام نہیں ہے. فی نفس ہی اسلام کسی زمین کے خطے کا نام نہیں ہے. کہاں ہے اسلام؟ اسلام امت کا نام ہے. اب جب اللہ نے خرید لیا ہے، چاہے وہ تم کو اذن و ارشاد دے کے مرشد کامل بنا کے ڈیوٹی پر مامور کر دے تاکہ تم لوگوں کا تزکیہ نفس کرو، تصفیہ قلب کرو، اور اللہ چاہے تو تمہیں علم کی ترسیل و تقسیم پر لگا دے، علم و عرفان کی ترسیل و تقسیم پر لگا دے. اللہ چاہے تو تمہیں مولا بنا دے، جیسے علی کو مولا بنایا. جو اس کی مرضی ہو، چونکہ تم بک چکے ہو، چونکہ اللہ نے تمہیں خرید لیا ہے، اب تم اللہ کا مال ہو. کیا ہو تم؟ اللہ کا مال ہو. تو اللہ کے خریدے ہوئے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ایجنٹ کے ہاتھوں جن کی ڈیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود بخود نہیں خریدتا ہے کسی کو. جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ اللہ نے خریدا تھا. بکے مصطفیٰ کے ہاتھوں خریدار اللہ تھا. بکے مصطفیٰ کے ہاتھوں خریدار اللہ تھا. بکے غوث اعظم کے ہاتھوں خریدار اللہ تھا. بکے خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں خریدنے والا اللہ تھا. مرشد کی ملکیت میں گئے تو اللہ کی ملکیت میں چلے گئے. جب بک گئے تو نہ تن تمہارا رہا نہ من تمہارا رہا. اب تمہیں کوئی اختیار اپنے اوپر نہیں رہا کیونکہ تم بک چکے ہو. کیونکہ تم بک چکے ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد علیہ حقا فی التوریت والانجیل والقرآن. اور یہ خرید و فروخت کی جو رسمیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف مسلمانوں میں ہی طریقہ راج کیا ہے. ہم نے جن پر ہم نے توریت نازل کی تھی اس گروہ میں سے بھی بہت سوں کو خریدا تھا. جن پر انجیل نازل کی تھی ان میں سے بھی بہت سوں کو خریدا تھا. تو یہ بات اللہ کی خرید و فروخت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ایسے بکرا منڈی سجا کر نہیں بیٹھتا ہے. اس کی خرید و فروخت کا طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ کو پانے کے لیے مرشد کامل ڈھونڈتے ہو، مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو، اپنے آپ کو بیچتے ہو. جب تم بیعت کرتے ہو تو اس وقت خریدار اللہ، مرشد کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہونا چاہیے، ورنہ بکے ہی نہیں، بیعت ہی نہیں ہوئی. جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور تم نے بیعت کی یعنی اپنے آپ کو بیچا، تو مرشد کا ہاتھ وہ ہاتھ ہو جس مرشد میں رب بستا ہو، جس کے ہاتھوں میں رب کا ہاتھ ہو، جس کی زبان میں رب کی زبان ہو، جس کی آنکھوں میں رب کی آنکھ ہو. ایسا مرشد
جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایسا مرشد جیسے بابا فرید تھے، نظام الدین اولیاء تھے، داتا علی حجویری تھے، اور پھر سرکار گوھر شاہی کی تو بات ہی نرالی۔ سرکار گوھر شاہی کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اس سے پہلے جسموں کی خرید و فروخت ہوتی، سرکار گوھر شاہی نے اب لوگوں کے دلوں کو خریدا ہے، دلوں کو خریدا ہے۔ اور پھر دین الہی میں یہ بھی فرمایا کہ آخر میں جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، ان کی سلطنت قائم ہو جائے گی، تو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر راج کریں گے، لوگوں کے دلوں پر ان کا تسلط ہوگا۔ تسلط کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آکیوپیشن، ان کے دلوں پر تسلط ہوگا۔ تو وہ لوگ جو دل کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، جن کے دل نہ اللہ اللہ کرتے نہ یا گوھر کرتے، جن کے دلوں میں سے ان کے جثے نکل کے سرکار گوھر شاہی کے ذات والا کا طواف نہیں جانتے، ان کو کیا خبر کہ دلوں کا تسلط کیا ہوتا ہے۔ اس میں بکا جاتا ہے، اور بکتے کیسے ہیں؟ جب تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، جب تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، 3 سال تک اللہ اللہ کرتا رہا، اور 3 سال کے اندر کوئی جثہ نکل گیا اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ نے خرید لیا، اب اللہ نے خرید لیا۔ اس سے پہلے تو صرف نماز فرض تھی، اس سے پہلے تو صرف روزہ فرض تھا، اس سے پہلے تو صرف حج فرض تھا۔ اس کے بعد جب خرید لیا تو مرشد کا ہر حکم ایسے فرض ہو گیا جیسے نماز فرض ہے۔ جب خرید لیا تو مرشد کا ہر حکم ایسا فرض ہو گیا جیسا کلمہ پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ جس دم غافل سو دم کافر۔ پھر تو اس کے ہو گئے، پھر اپنی خواہش، نفس کی خواہش، نفس کو طلاق دینا پڑے گی۔ اسی لیے یہ خرید و فروخت تب ہوتی ہے جب نفس پاک ہو جائے۔ جب نفس ناپاک ہوگا تو گڑبڑ کرے گا۔ ویسے بھی پاکستانی قوم میں گڑبڑ کرنے کی عادت ہے، کم تولنے کی، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اپنا عہد پورا نہیں کرتے۔ جو سرکار گوھر شاہی سے وعدے کیے تھے آج سے 17 سال پہلے، وہ وعدے نہیں نبھاتے، تعویلات بناتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، مختلف جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں تاکہ اس مشن کی خدمت نہ کرنی پڑے۔ کبھی سرکار کی ذات کو جھٹلاتے ہیں، کبھی سرکار کے مرتبے کو جھٹلاتے ہیں، کبھی سرکار کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں، اور اپنے نفس کی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ لیکن جب نفس پاک ہو جائے گا، قلب صاف ہو جائے گا، تو پھر مرشد اس کو خریدے گا۔ جب مرشد نے خرید لیا، جب تک نہیں خریدا ہے تو محتاج ہے، تو اکیلا ہے، بے بس ہے، آوارہ ہے۔ اور جب مرشد نے خرید لیا، اب تو سو جا، اب تو سو جا، اب تو جس کی ملکیت ہے وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب تو جس کی ملکیت ہے، تو گوھر کا مال ہے، پس تو گوھر کے ہاتھ ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے لوگ ہی سرکار گوھر شاہی کے ہاتھوں
بکے ہوئے ہوتے تو اتنے دھڑوں میں منقسم کیوں ہوتے؟ کوٹری والے ڈوگ گوھر شاہ والوں سے کیوں لڑ رہے ہوتے؟ حیدرآباد کا فرقہ الگ کیوں ہوتا؟ کراچی کے فرقے، کوٹری کے فرقے الگ کیوں ہوتے؟ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ کیونکہ تم آوارہ کتے تھے، تم گوھر شاہی کے کھونٹے سے بندھے ہوئے نہیں تھے، تم سائیں تھے، تم غلام گوہر نہیں تھے۔ جو غلام گوہر ہوگا وہ گوہر کے ہاتھوں بکا ہوگا۔ غلام گوہر کی زندگی کی ابتدا گوہر ہے، انتہا گوہر ہے۔ اور جب تو بکا نہیں ہوتا تو اس کے دوستوں پر بہتان لگاتا ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ گوھر شاہی سے محبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ مسلمان آ کے کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے ڈرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم گپے لڑا رہے ہو۔ ایسے مسلمان گزرے ہیں جو الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو۔ ایسا اس زمانے میں ہوتا آیا ہے، لیکن ایسی بکواس اس منہ سے نکلتی ہے جو بکی ہوئی نہ ہو، جو آوارہ ہو۔ اور جو بک گیا اس کے کان گوھر شاہی کی ملکیت میں، اس کی آنکھیں گوھر شاہی کی ملکیت میں، اس کی زبان گوہر کی ملکیت میں، اس کا جسم گوہر کی ملکیت میں، اس کا قلب اور روح بھی گوہر کی ملکیت میں۔ اب وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ وہ کاروبار کرو جس میں خریدار رب ہو جائے، وہ کاروبار کرو جس میں بیچو مرشد کے ہاتھوں اور خریدار اللہ ہو۔ ایسا مشن کرو کہ جس میں بکو یونس کے ہاتھوں اور سر سے پاؤں تک رنگ چڑھ جائے گوھر شاہی کا۔ پھر کتے اگر بھونکیں کہ یہ یونس والا ہے تو بھونکنے دو۔ پھر اگر کتا بھونکے تو بھونکنے دو، کیونکہ یونس نے خریدا ہے، ملکیت گوہر کی ہے۔ خریدا میں نے ہے، ملکیت ان کی ہے۔ سینہ چیر کے دیکھو، جس کا چہرہ ہوگا وہی اس کا رب ہوگا۔ جس کا چہرہ سینے میں آ گیا تیرا رب وہی ہے۔ خرید کوئی بھی لے، جس نے پیسے دیے ہیں ملکیت اس کی ہے۔ خرید کے کوئی بھی لے آئے۔ اب جیسے یہ کیمرہ عرفان امریکہ سے خرید کے لایا ہے، مجھے دے دیا، میری ملکیت ہے۔ وہ خریدا اس نے ہے لیکن وہ میری ملکیت ہے۔ ابھی میں کہوں مرتضیٰ کباب رول لے کے آؤ، لے کے آئے گا، وہ مجھے لا کے دے دے گا۔ خریدا اس نے ہے، ملکیت تو میری ہے۔ اسی طرح خریدا یہ اس نے ہے، ملکیت گوہر کی ہوگی، کیونکہ اس کو خریدنے کا اختیار گوہر نے دیا ہے کہ تو خرید، اور خرید کے میرے قدموں پہ سجا، میں ان کے سینوں کو اپنے حسن سے منور کر دوں گا۔ خریدار گوھر شاہی ہو جائے، اور جب تم گوہر کے ہاتھوں بک گئے، اس نے خرید لیا، اب ڈر کاہے کا؟ اب جو منہ میں آتا ہے بولو، جو جی چاہتا ہے کرو، آٹو پائلٹ پہ لگا ہوا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہی نہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو بکے ہوئے ہیں۔ جو بک گیا اس کا اعمال نامہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ اعمال نامہ ان کا ہوتا ہے جو بغیر ایجنٹ کے جاتے ہیں۔ یہاں اور یہاں کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے جب تو بکتا ہے۔ یہاں اور یہاں کے یہ جو کرامن کاتبین ہیں، کیا لکھیں گے ابھی؟ ان کو تو خرید لیا ہے اللہ نے، ان سے سوال کیا ہوگا؟ ان سے تو سوال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟
بھئی ہماری تو اپنی کوئی خواہش ہی نہیں تھی جب ہم بک گئے تھے. صرف یہ دیکھو کہ ابھی تک کس کی ملکیت میں ہے. بکنے کے بعد اگر سودا خراب ہو گیا، ڈیل ختم ہو گئی، پھر سوال جواب ہوں گے. لیکن جب اس کا سانس رکا، روح نکلی، موت آئی، اس وقت اگر یہ گوہر کی ملکیت میں تھا تو بس اب کتاب نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. بھائی بغیر حساب کتاب کے کیوں جائیں گے؟ ان کو پہلے خرید لیا نا. جب تو گوہر کا ہوا وہی یوم محشر، لمحہ محشر تھا. اگر اس نے خرید لیا تو یوم محشر کامیاب تھا. خرید لیا تو اب یوم محشر سے کیا تعلق تیرا؟ وہ تو آزاد امیدواروں کے لیے ہے. جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا الیکشن میں، وہ ویسا ان کا مقام ہے کہ اپنی اپنی قبر کے ذمہ دار ہیں. لیکن جو کسی کے ہاتھ بک گئے وہ تو حزب اللہ، ان کی پارٹی تو اللہ کی پارٹی ہے. جن کو اللہ خرید لیتا ہے ان کو اس پارٹی میں داخل کر دیتا ہے، جس پارٹی کا نام اللہ نے رکھا ہے حزب اللہ، اللہ کا فرقہ، اللہ کا گروہ. اس گروہ میں آج کے لوگ بھی شامل ہیں جو بکے ہوئے ہیں. اس گروہ میں غوث اعظم نے جن کو خریدا وہ بھی شامل ہیں. اس گروہ میں داتا نے جن کو خریدا وہ بھی شامل، خواجہ نے جو خریدا وہ بھی شامل، اور وہ بھی شامل ہیں جن کو مصطفیٰ نے خریدا. مختلف ادوار میں بکے اور خریدے ہوئے لوگوں کا ایک ہی گروہ ہے. اس گروہ کا نام ہے حزب اللہ. جو جو بکتا گیا وہ اس گروہ میں شامل ہوتا گیا. اور پھر اللہ نے تو یہ فرمایا کہ یہ جو وعدے، یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ایجاد کی ہے. توریت اور انجیل والوں کے لیے بھی یہی تھا جو قرآن والوں کے لیے ہے. بس اپنے عہد سے نہ پھرنا. بک گئے تو بک گئے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. ہائے ہائے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی وقت نہیں تھی ہماری، اور تم نے خرید کر، اور جب آپ نے خریدا تو اب تو ہم پرائس لیس ہو گئے ہیں. سنبھل کے بات کرنا. بکے ہوئے لوگ ہیں. کس نے خریدا ہے؟ جس نے خریدا ہے وہی عظمت کا نشان ہے ہماری. جو ہمارا خریدار ہے وہی ہماری عظمت کا نشان ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ ایک بار بکتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ بار بار بکتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے ایک بار بک جاتا ہے. تیرا ہو گیا، اب آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھنا نہیں. یہ بتا دوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن سرکار کی زلفوں کی قسم یہ گوہر شاہی کا مال ہے، کیونکہ ان کو گوہر شاہی نے خرید لیا ہے. کیسے خریدا ہے؟ ان کی جان و مال، عزت و آبرو، زندگی اور موت، سب کچھ ان کی، اور گوہر کے نالین میں ہمیشہ رہنے کی جو اجازت ہے وہ ان کی. اپنی نالین میں جگہ دے کر ان کا سب کچھ لے لیا ہے. اپنے نالین میں جگہ دے کر ان کا سب کچھ لے لیا ہے. اب یہ اس کے ہیں. ہر ساز قطرہ ہے انا البحر. دریا میں ہر قطرہ گانا گا رہا ہے کہ میں بحر ہوں، میں بحر ہوں.
Every drop in the river is singing, I am a river in myself. I am a river in myself. یعنی دریا کا ہر قطرہ گا رہا ہے انا البحر. ارے میں پورا دریا ہوں، قطرہ نہ سمجھنا مجھے. انا البحر، I am the entire ocean in myself. تو ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. ہر ساز قطرہ ہے انا البحر، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں I am the one. آہم برہما سمی، مجھ میں شیو ہے، مجھ میں منگل، مجھ میں رام، پھر میں کاہے مندر جاؤں. جب سب کچھ میرے اندر ہے تو پھر میں مندر کیوں جاؤں؟ کیا میرا دماغ خراب؟ ہندوازم ہو، صوفیزم ہو، تعلیم ایک ہی جیسی ہے، اندر اس کو لانا ہے. صحیح بھگت وہ ہے جس کے من میں بھگوان کا بسیرا ہے، اور شبد رام رحیم اگر یہ جیپ پر ہیں من میں نہیں تو وہی زندیق ہے. اندر آنا چاہیے، یہاں بھیتر. جس کے یہاں ہے وہ بکاؤ مال ہے، جو بک گیا ہے اس کے یہاں ہے. یہ قرآن کی تعلیم. یہ دیکھ لیجیے، دیکھا نا آپ نے کہ اللہ نے مومنوں کو خرید لیا ہے. ہائے ہائے. اب ان بیچارے مومنوں سے پوچھو تو صحیح، ارے بھائی کہاں بکے تھے جا کے؟ کیا مطلب؟ نہیں، اللہ نے خرید لیا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے آپ مومن ہی نہیں ہیں، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خرید لے. جب تجھے خریدا ہی نہیں اللہ نے تو اس لیے تو مومن بھی نہیں ہے، اور نہ تجھے پتا ہے کہ کب خریدا گیا. Bringing light, love, and peace in your life.